اس ویڈیو میں ہم نے آپ علیہ السلام کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے مبارک بچپن کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمر میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو نصیب ہوگی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ پاک کے عطا کردہ علم و حکمت کے ذریعے ہی آپ علیہ السلام مخلوق خدا کے درمیان بہترین فیصلے کیا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو مبارک فیصلے اپنی زندگی میں کیے وہ ایک طرف، آپ تو اپنے بچپن میں بھی جو فیصلے کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی حکمت سے لبریز ہوا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ علیہ السلام کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے مبارک بچپن کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ رات کے وقت کچھ بکریاں ایک شخص کے کھیت میں داخل ہو گئی۔ اتفاق سے ان بکریوں کے ساتھ کوئی بھی چرانے والا موجود نہیں تھا جو ان بکریوں کو کھیت میں داخل ہونے سے روک دیتا۔ وہ بکریاں اس کھیت میں چرنے لگی اور کھیت کا اچھا خاصا حصہ کھا گئی۔ جب کھیت والے کو اس کی خبر ہوئی تو وہ یہ مقدمہ لے کر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انصاف کی فریاد کرنے لگا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ بکریاں کھیت والے شخص کو دے دی جائے، کیونکہ ان بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ اعلیٰ ترین انصاف پر مبنی تھا، لیکن اللہ پاک نے اس معاملے کا اس سے بھی بہتر حل آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 11 سال کی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دونوں فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے پوچھا وہ صورت بیان کرے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز بیان کی کہ بکریوں والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو نہ پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے کھائی تھی، تب تک اس کی بکریاں کھیت والے کے سپرد کر دی جائیں تاکہ وہ ان بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور جب کھیتی اس حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں پہلے تھی تو پھر کھیتی والے کو کھیت اور بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس دے دی جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت پسند فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے اس فیصلے کو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ بکریاں لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔